بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا تھا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ختم نبوت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بہت ساری باتیں عطا فرمائیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے وہ معجزات ایسے زبردست اور شاندار ہیں کہ جن کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یوں تو بہت سارے معجزات ہیں جو ہمیں دیکھنے میں اور پڑھنے میں نظر آتے ہیں۔ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے جو لاسانی ہے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے، الہام وغیرہ کے ذریعے سے قیامت سے پہلے آنے والے واقعات کے بارے میں جو آگاہی فراہم کی تھی، وہ ایسی زبردست مثال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتماد مزید بڑھ جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں جو فرمائی ہیں، ان میں سے ایک پیشین گوئی ایسی ہے کہ جب ہم موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال پہلے بیان کردہ ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کھلی ہوئی کتاب ہے جس میں ہم دیکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو بہت ساری پیشین گوئیاں فرمائی ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ واقعات ہوں گے، ایسا ایسا ہوگا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، بہت ساری نشانیاں ہم پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور بہت ساری نشانیاں وہ ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوتی نظر آئیں گی۔ ہمارے آنے والی نسلیں یا قیامت سے پہلے لوگ ان نشانیوں کو دیکھیں گے۔ ان نشانیوں کا پورا ہونا ضروری ہے چونکہ وہ صادق المصدوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ پیشین گوئیاں ہیں کہ جو بالکل سچے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیشین گوئیاں بیان فرمائی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں حضور کی ایک حدیث کو بیان کرنا مقصود ہے کہ جس میں تقریباً 10 نشانیوں کو حضور نے بیان فرمایا ہے۔ جب ہم ان 10 نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور موجودہ حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو بہت ہی زیادہ آپس میں کنیکشن اور تعلق نظر آتا ہے۔ ہم موجودہ حالات کی جو اتھل پتھل دیکھ رہے ہیں، لیل و نہار کی جو گردش دیکھ رہے ہیں، حالات جو ہمارے خلاف چل رہے ہیں، فضا بدلی نظر آ رہی ہے، یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیان کردہ حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جب یہ سب نشانیاں ہونے لگے تو پھر دیکھو تم حالات اس طرح کے ہو جائیں گے، زمین میں اس طرح کی تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ حضور نے بیان فرمایا تھا اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکومت میں بیٹھے ہوئے حکمران لوگوں کے مال کو اور لوگوں کی امانتوں کو اور رعایا کے مال کو اپنا ذاتی خزانہ سمجھنے لگیں گے، والامانۃ مغنمہ، امانت میں بے دھڑک خیانت کی جائے گی، والزکوٰۃ مغرمہ، لوگ زکوٰۃ کو اللہ کی طرف سے عائد کردہ ایک فریضہ سمجھنے کے بجائے اسے اپنے سر کا بوجھ سمجھیں گے، اسے ٹیکس اور تاوان سمجھیں گے، وتعلم لغیر الدین، اور دین کا علم حاصل کیا جائے گا دنیا کمانے کے لیے، محض ناموری شہرت مقصود ہوگی۔ یہ مقصد نہیں ہوگا کہ ہم اس لیے علم حاصل کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں تک دین کا یہ پیغام پہنچا سکیں، ہم اسلام کی اشاعت کا ذریعہ بن سکیں، اسلام کے عروج اور اس کی ترقی میں اپنی طرف سے رول پلے کر سکیں، نمایاں کردار ادا کر سکیں۔ محض ناموری اور شہرت اور دنیا کے لیے علم حاصل کیا جائے گا۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، آدمی اپنی بیوی کے تو ناز و نخرے خوب برداشت کرے گا، اس کے احکام کی خوب فرما برداری کرے گا، اس کی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی قربان کر دے گا، لیکن ماں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوگا، اس کے حقوق کی کوئی تکمیل نہیں ہوگی۔ ماں کی طرف آدمی نظریں اٹھا کر دیکھنا بھی اپنے لیے کوئی ضروری نہیں سمجھے گا، گویا دونوں کے حقوق میں بیلنس بنا کر زندگی نہیں گزارے گا، بلکہ افراط اور تفریط ہوگی، بیوی کو سر پر بٹھائے گا اور ماں کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھے گا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وَأَدْنَىٰ صَدِيقًا وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، آدمی اپنے دوست کے لیے باہیں پھیلائے گا اور اپنے باپ کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا، اس کو دھتکارے گا، اس کی باتوں کو نکارے گا۔ حالانکہ ہم جب قرآن و حدیث میں ماں باپ کے فضائل کو سنتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بیان کیے ہیں تو ان کے مقام اور مرتبہ کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھیں تو آج کل کیا ہو رہا ہے وہ اس حدیث کی روشنی میں ہم پرکھ سکتے ہیں۔ آدمی اپنے دوستوں کے لیے بڑے بڑے دسترخوان بچھا رہا ہے، ان کے لیے بہترین روم کا، ہوٹل کا انتظام کر رہا ہے، لیکن اپنے باپ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ باپ کوئی حکم دیتا ہے تو ہوں ہاں کر کے آدمی دوسری طرف ڈال دیتا ہے، ان کے مرتبے کا کوئی احساس نہیں ہے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے لیے باہیں پھیلائے گا اور باپ کے کو نکار دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ آپ اپنے ماں باپ کے سامنے جھک جاؤ، اپنے کندھوں کو جھکا دو۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، لوگ زور زور سے باتیں کریں گے، مختلف چیزوں کے اعلانات کیے جائیں گے، باہم جھگڑا ہوگا،
ہم دیکھ رہے ہیں یہ آج کل کے حالات اس کی زندہ مثال ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا وساد القبیلۃ فاسقہم وکان زعیم القوم ارذلہم، کہ معاشرے کے ذلیل و خوار لوگ وہ قوم کے سردار بن جائیں گے، وہ حکمران بن جائیں گے، قبیلوں کے سردار ہوں گے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے جو محلے پڑوس کے کونسلر ہیں، ایم ایل اے ہیں، ایم پی ہیں، ہم پر جو حاکم بنے بیٹھے ہیں، وہ معاشرے کے وہ مکار، عیار، چالاک، جھوٹے اور فروڑی لوگ ہیں کہ اگر ان کی حقیقت صحیح معنی میں لوگوں کے سامنے آ جائیں تو وہ اس قابل بھی نہ ہو کہ ان کی طرف تھوکا جائے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں جو آدمی جتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے، لوگوں کو جتنے اچھے طریقے سے بیوقوف بنا سکتا ہے، وہ سیاست کا اتنا ہی بڑا ماہر اور جادوگر سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا تھا اکرم الرجل مخافۃ شرہ، کہ دوسرے کا اکرام اس کے ڈر سے اور اس کے خوف اور اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا۔ حالانکہ آدمی کو ایک دوسرے کا احترام بحیثیت انسان یا بحیثیت اہل ایمان کرنا چاہیے، لیکن آدمی اس لیے اس کا اکرام نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بلکہ اس کے شر سے اپنی حفاظت کے لیے، ڈر کے لیے دوسرے کا دکھاوے کے طور پر اکرام کرے گا، اس کے سامنے بچھا جائے گا، اس کے سامنے آداب اور رسپیکٹ کرے گا، لیکن حقیقت میں وہ کوئی اکرام نہیں ہوگا۔ وظاہرت القینات والمعازف، اور ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں گانے بجانے کا سب سے بڑا آلہ موبائل ہے، اور زور زور سے ڈی جے بج رہے ہیں محلے پڑوس میں، مسلم علاقوں میں، اور ایسے لوگ ہمارے اسٹار بن گئے جو ناچ گانا کر رہے ہیں، جو پیسے لے کر اپنے جسم کو تھرکا رہے ہیں، اور ایسے لوگ ہی ہمارے اسٹار بن گئے جو معاشرے کے گندے، فحاش اور بدترین لوگ ہیں، ایسے لوگ دوسروں کے لیے رول ماڈل بن گئے۔ حضور نے یہ حدیث میں بیان فرمایا وظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، شراب پی جائے گی۔ شراب آج کل کا فیشن بن گیا ہے، اور دوسرا تیسرا آدمی شراب پینے کو اپنے لیے اچھی چیز سمجھ رہا ہے، شراب پینے کے آدمی فائدے بیان کر رہا ہے، حالانکہ شراب جتنی منحوس اور ام الخبائث چیز ہے وہ حدیث سے ہمیں صاف ظاہر ہے، بلکہ عام زندگی میں بھی شراب پینے کے جو نقصانات ہیں وہ کوئی بھی سمجھدار آدمی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس زمانے کے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے۔ ہم دیکھیں نہ جانے کیسے ناہنجار اور بدذات و بدباطن لوگ ہیں، وہ صحابہ اکرام پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، سلف صالحین کو کوس رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ یہ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ سب ہونے لگے، حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ لوگوں کے مال کو، بیت المال کے مال کو اپنا ذاتی مال سمجھنے لگے، امانت میں خیانت ہونے لگے، زکوٰۃ کو ٹیکس اور تاوان سمجھا جانے لگے، آدمی اپنی بیوی کی خوب خدمت کرے لیکن ماں کے حقوق کا کوئی پاس و لحاظ نہ ہو، دوست کے لیے باہیں پھیلائے، باپ کو دھتکارے، اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہو رہی ہوں، شراب پینا، ناچ گانا عام ہو جائے، ایک دوسرے کا اکرام اس کے ڈر سے کیا جانے لگے، تو پھر حضور نے فرمایا انتظار کرو، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ۔ حضور نے فرمایا پھر انتظار کرو سرخ ہواؤں کا، پھر انتظار کرو زمین میں دھس جانے کا، پھر انتظار کرو شکلوں کے بگڑ جانے کا، پھر انتظار کرو زمین کے ہل جانے کا اور زلزلے کا۔ تو حضور نے فرمایا مصیبتیں اس طرح نازل ہوں گی کہ جیسے کسی تسبیح وغیرہ کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے بکھرنے لگتے ہیں، پے در پہ لگاتار مصیبتیں نازل ہوں گی، مسائل سے ہم گھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں اور موجودہ حالات سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں یہ حدیث حضور کا بہت بڑا معجزہ نظر آتی ہے۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی فراست تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور کو علم کتنا گہرائی کے ساتھ دیا گیا تھا، وہ ہمیں اس حدیث کی روشنی میں نظر آتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں چاروں طرف حالات کی سنگینیاں ہیں، آسمان ہم سے ناراض ہے، زمین کے رخ بدلے نظر آ رہے ہیں، زمین پھٹی جا رہی ہے، سیلاب پر سیلاب ہیں، بادل پھٹ رہے ہیں، اور لوگ لا تعداد اور بے حد و حساب سیلاب کی نظر ہو رہے ہیں۔ کتنی لاشیں ایسی ہیں جو پچھلے ابھی کچھ دنوں میں ہونے والے واقعات کے نتیجے میں زمین میں دھس گئیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے وہ کہاں چلی گئی ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کی نشانیاں ہیں۔ قدرت کا نظام ہمارے مخالف ہو گیا ہے اور ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو ان حالات کے لانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ہم نے پس پش ڈال دیا، سنت اور شریعت کو چھوڑ دیا، سنت پر چلنا ہم نے اپنے لیے حقارت کا ذریعہ سمجھ لیا، تو نتیجہ یہ وہ ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو ہم بھگت رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو ایک مرتبہ ریویو کریں، اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں، اپنے حالات کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے نقل و حرکت کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، تو یہ تمام تر چیزیں ہمارے موافق نظر آئیں گی۔ یہ سارا قدرتی نظام ہماری چاہت کے مطابق چلے گا، ہمیں قدم قدم پر آسانیاں اور سہولتیں ملیں گی۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اگر آج بھی ہمارے حالات، ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرتیں ہمارے ساتھ شامل حال ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔